ابو کی سماعت کے لیے اس قدر فکر مندی نے مجھے پہلے سے زیادہ حاسد بنا ڈالا تھا، اور اسی آگ میں جلتے ہوئے میں ایک روز اسے اٹھا کر باہر لے گیا تھا، وہ بھی امی کو بتائے بغیر یا ان سے پوچھے بغیر۔ گھر سے خاصے فاصلے پر لا کے میں اسے ایک طرف بنے نالے کی ریلنگ تک لے آیا اور اسے وہیں چھوڑ دیا۔ اب میں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کی طرح اتنا ظالم بھی نہ تھا کہ اسے کنویں میں پھینک دیتا۔ یوں بھی کنواں میں کہاں سے تلاش کرتا۔ وہ سفید سا فراک پہنے، سر پہ 2 چھوٹی چھوٹی پونیاں بنائے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی اڑاتے ہوئے کھیلنے لگ گئی، ساتھ ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے ہنستی، گویا وہ وہاں بیٹھنے اور کھیلنے سے محفوظ ہو رہی ہو۔ آہستہ آہستہ میں اسے دیکھتا ہوا الٹے قدموں واپس پلٹنے لگا تھا۔ بائی، وہ ہنستے ہوئے مجھے دور جاتا دیکھ کر بولی، تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان لفظوں میں کیا تھا، لیکن ان کی کشش ثقل نے مجھے جکڑ لیا۔ میں ایک قدم مزید پیچھے نہ ہٹ سکا۔ کیا وہ بولتی تھی؟ اگر ہاں، تو اب تک میں اس سے بات سے ناواقف کیوں تھا؟ اگر نہیں، تو اس نے جو پہلا لفظ بولا تھا وہ میرا اس کا رشتہ تھا، با یعنی بائی، جو امی اکثر اسے سکھاتی تھیں کہ بائی بولو، یہ بائی ہے، مونی بائی، لیکن وہ کبھی نہیں بولی تھی۔ اب بولی بھی تو کہاں آ کر کہ مجھ سے قدم بڑھانا مشکل ہو گیا۔ کیا تم کبھی اس کی حفاظت کرو گے؟ ابو کا سوال مجھے واپس لوٹنے پہ مجبور کرنے لگا۔ میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس کا سدیلا بھائی تو نہیں تھا، تو پھر کیسے اسے کنویں میں پھینک کر جا سکتا تھا؟ میں اپنے ہی ابو کو یعقوب علیہ السلام کیسے بنا سکتا تھا، جو اس کی جدائی میں روتے روتے بینائی کھو دیتے؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ اپنے ننھے وجود سمیت مجھ سے لپٹ گئی، اور میں نہ جانے کس کیفیت میں اسے اٹھائے گھر لوٹ آیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم مونی؟ سیمی کو لے کر میں بہت پریشان تھی۔ مجھے داخل ہوتے ہی امی نے ثواب کو فوراً مجھ سے جپٹنے والے انداز میں اٹھا لیا اور اسے ٹٹولنے لگی کہ کہیں میں نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ امی، کیا یہ بولتی ہے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے امی سے پوچھا۔ امی نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ لیکن آج اس نے مجھے با بلایا ہے، میں نے ستے ہوئے چہرے سے امی کو بتایا۔ امی نے خوش ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بولو بائی، مونی بائی، بولو۔ با، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو امی خوشی سے گویا پاگل ہو گئی۔ دیکھو مونی، یہ تمہیں بلا رہی ہے، با کہہ رہی ہے، میری بیٹی نے آج پہلا لفظ بولا ہے، اپنے بائی کو بلایا ہے۔ اور یہی بات تو مجھے کاٹ رہی تھی کہ اس نے پہلا لفظ اس انسان کے لیے، اس رشتے کے لیے بولا جس نے کبھی اسے قبول ہی نہیں کیا۔ میں امی کو وہیں خوش ہوتا چھوڑ کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ جو سماع بڑی ہو رہی تھی وہ میری توجہ چاہنے لگی تھی۔ با کھلائے گا، با سلائے گا، با میرے ساتھ کھیلے گا، با مجھے باہر لے جائے گا، میں با کے ساتھ سوؤں گی۔ اس کی اس قسم کی فرمائشوں کی میں قطعاً پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن جب کبھی وہ ایسی معصومانہ ضد کرتی تو امی ابو سے جو بھی وہاں موجود ہوتا میری طرف بغور ضرور دیکھتا، شاید یہ جانچنے کے لیے کہ میں کیسا تاثر دوں گا، اور میں سپاٹ چہرہ لیے اس کی فرمائش کو مکمل نظر انداز کر کے یوں اپنے کام میں لگا رہتا جیسے میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں، جیسے میں خاص اس وقت بہرا ہو جاتا ہوں جب وہ میرا نام لے کر کوئی بات کرتی ہے یا مجھے بلاتی ہے۔ بس ایک لمحے کو امی ابو میری طرف دیکھا کرتے
اور جب میں کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کرتا تو وہ سماپ کو بہلا لیا کرتے۔ وہ میری طرح ضدی نہیں تھی کہ ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ وہ بہت جلد اور بآسانی بہل جایا کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں اپنے اندر کہیں بہت شرمندگی محسوس کرتا تھا، گو کہ میں جلد اس کیفیت سے باہر بھی نکل جاتا تھا۔ پھر میں نے قدم بقدم اس سے چھیننا شروع کر دیا۔ امی جب کبھی ہمیں کچھ بنا کر دیتی تو میں اس کی سے کبھی ہڑپ کر جاتا۔ ابو کبھی ہم دونوں کے لیے کچھ خرید کر لاتے تو میں ضد کر کے دونوں ہی لے لیتا۔ پھر ابو نے ہم دونوں کے لیے ایک جیسے کھلونے، ایک جیسی چیزیں لانا شروع کر دی تاکہ میں ضد نہ کر سکوں۔ تو میں اس کی حصے کی چیز چپکے سے توڑ ڈالتا یا چھپا دیتا تاکہ وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ایسے کام میں اتنی ہوشیاری سے کرتا تھا کہ کبھی پکڑا نہیں گیا تھا۔ سماپ نے اسکول جانا شروع کیا تو ہماری اس مقابلے بازی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا جس میں کبھی وہ شامل ہی نہیں تھی۔ یہ مقابلہ تو سراسر میری جانب سے تھا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ قابل اور ذہین تھی، اور یہ ایک اور پہلو تھا جس سے میں اس سے حسد کا شکار ہو چلا تھا۔ گو کہ میں کسی طور پہ بھی ذہانت میں اس سے کم نہ تھا، لیکن وہ بس ایک قدم ہی صحیح مگر مجھ سے آگے ضرور تھی۔ وہ اسی اسکول میں داخل ہوئی تھی جہاں سے میں نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی، اور بہت سے اساتذہ اسے وہی ملے تھے جو میرے ہوا کرتے تھے۔ جب ابو گھر آ کر یہ بتایا کرتے کہ میرے ہی استاد ان کی بیٹی کی تعریف ان کے بیٹے سے زیادہ کرتے ہیں تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی، گو کہ انہوں نے کبھی بھی یہ بات میرے سامنے نہیں کی تھی۔ وہ گھر کے کسی کونے خطرے میں امی کو یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ میری فلاں مس نے یہ کہا۔ یوں تو یہ بھی منصور کی طرح ذہین اسٹوڈنٹ ہے، لیکن یوں اس کی نسبت اپنی اسٹڈیز میں زیادہ سیریس ہے۔ اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی منصور سے زیادہ اچھی ہے، اور اس دن لازمی طور سے یا تو امی ابو سماپ کو سوتے میں چلاتے ہوئے پاتے، یا اس کا کوئی پسندیدہ لباس، جوتا، بیگ، کتاب میرے ہاتھوں تباہ ہو جاتا۔ اپنے اندر کی جلن مجھے کسی شے کو جلا کر تو نکالنا ہی ہوتی تھی، سماپ نہ صحیح، اس کی من پسند چیزیں ہی صحیح۔ آخر میں اندر سے کیوں جلتا رہتا تھا؟ یہ آگ اس تک بھی تو پہنچنا چاہیے تھی۔ جب کبھی اس کی کوئی شے جلی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، پھٹی ہوئی پائی جاتی، امی تو نہیں مگر ابو مجھ پہ گہری نظر ضرور ڈالتے تھے، جیسے میرا اندر تک ایکس رے کر رہے ہوں۔ اسی لیے میں بالکل بے نیاز ہو جاتا یا منظر سے ہی ہٹ جاتا، کیونکہ ایک تو مجھے ابو کی نظریں اپنے وجود کے آر پار اترتی محسوس ہوتی، اور دوسرا مجھے اندر سے اتنی کمینی سی خوشی ہوتی سماپ کے رونے سے کہ مجھ سے چھپائے نہیں چھپ رہی ہوتی تھی، اور ابو پہ ظاہر کرنے کا میں متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے یہ جاننے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ ابو ایسے موقع پر مجھے ہی ایسے کیوں دیکھا کرتے تھے۔ سماپ خاموشی سے اپنی تباہ حال چیزوں کو دیکھتی اور اندیکھا کر دیتی۔ میں نے کبھی اسے امی ابو سے شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ اس کی چیزوں کو کوئی اور نہیں، میں ہی برباد کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ میری شکایت امی ابو سے کیوں نہیں کرتی تھی؟ بس اسی بات کا مجھے جواب نہیں ملتا تھا۔ اس دن ابو کے کچھ مہمان آئے تھے۔ سماپ نے امی کے ساتھ کچن میں خاصا کام کروایا، پھر امی کو چائے بنا کر بھی دی۔ امی اسے محبت سے دعائیں دے رہی تھی۔ جب میں کچن میں داخل ہو رہا تھا، سماپ کی آنکھوں میں دنیا جہان کی چمک سما گئی، اور یہ بات مجھ سے قطعاً برداشت نہیں ہوئی۔ عین اسی موقع پر امی کی نظر مجھ پہ پڑی تو ان کا رنگ اڑ گیا، اور میں وہاں سے تیزی سے نکلا۔ امی مجھے آوازیں دیتی رہی، لیکن میں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ سماپ کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے میں نے اندر جا کر اس کی وارڈروب سے اس کا پسندیدہ فراق نکال کر برابر والے اسٹور میں چھپا دیا۔ وہ ابو کو مجھ سے دور کر چکی تھی، اب امی کو بھی مجھ سے دور کر رہی تھی۔
وہ میری ہر چیز پہ قبضہ کر لینا چاہتی ہے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے سب اٹھا کر پٹکا تھا۔ اسی رات سٹور میں چھپا سماپ کا ایک فراک کینچی سے تاڑ کرتا میں اپنا غبار نکال رہا تھا تو ابو نہ جانے کب میرے سر پر آ کھڑے ہوئے، مجھے پتا ہی نہیں چل سکا۔ میرے ہاتھوں سے کینچی چھوٹ کر پاؤں پہ جا لگی، لیکن وہ تکلیف اس تذلیل سے کم تھی جو اس لمحے میں ابو کے سامنے کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے مارے خفت کے سر جھکا لیا تھا۔ ابو مجھے کچھ بھی کہے بغیر بڑی خاموشی سے وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن میں نہ جانے کتنی دیر وہیں سر جھکائے کھڑا رہا۔ اگلی صبح میں ناشتے کی میز پہ جھکا ناشتہ کر رہا تھا۔ ابو معمول سے زیادہ خاموش تھے۔ انہوں نے نہ تو مجھے مخاطب کیا اور نہ امی سے کوئی بات کی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی منہ سے ماں کو گاڑی میں آنے کا کہہ کر باہر چلے گئے۔ میں خود ہی خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ آج تم آگے بیٹھ جاؤ۔ سماپ نے مجھے حیرت سے دیکھا اور اگلی نشست پہ جا بیٹھی۔ اس شام بھی ابو خاموش تھے اور ان کی خاموشی مجھے کاٹنے لگی تھی، اور اس سے اگلے بہت سے دنوں تک ابو خاموش ہی رہے۔ وہ مجھ سے تو کیا کسی سے بھی ضرورتاً ہی مخاطب ہوتے تھے۔ تمہارے ابو کو کیا ہوا ہے مونی؟ ایک روز امی نے تشویش کا اظہار کیا تو میں نے لا علمی سے شانے اچکا دیے، مگر اندر سے میں شرمندہ تھا۔ ابو کی یہ خاموشی مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسی شام ابو واک کے لیے قریبی پارک جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے لپکا۔ ابو، آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے میری بات سن کر محض سر ہلا دیا اور خاموشی سے چل دیے۔ پارک پہنچ کر وہ بجائے جاگنگ ٹریک کی طرف جانے کے وہیں ایک بینچ پہ بیٹھ گئے اور آنے جانے والوں کو دیکھنے لگے۔ میں بھی ان کے برابر میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ بات کیسے شروع کروں کہ ابو نے میری طرف دیکھے بنا ہی کہہ دیا، تمہیں نہیں لگتا کہ جو بات کرنے تم گھر سے اتنی دور آئے ہو وہ اب تمہیں کہہ دینا چاہیے؟ میں مزید شرمندہ سا ہو گیا اور ساتھ ہی مجھے سماپ پہ مزید غصہ آنے لگا۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اسی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا، نہ وہ ہوتی اور نہ یہ سب ہوتا۔ ابو جی، اس رات میں نے بات جان کر ادھوری چھوڑ دی کہ آگے وہ بات چلائیں۔ اس جیسی بہت سی راتوں کا حساب دو تو اس رات پہ آؤ، ورنہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابو مجھ سے میرے سارے گناہوں کا اعتراف چاہتے تھے۔ اس رات کی حرکت اور اس جیسی بہت سی راتوں کی حرکتوں کی واحد وجہ آپ کی بیٹی ہی ہے۔ وہ مجھ سے کسی بھی جگہ آگے نکلے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اسکول میں اس کی تعریف کی جاتی ہے یا کہیں بھی اسے سراہا جاتا ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ نہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اسے مجھ سے زیادہ پیار کرے، نہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوش رہے۔ میں نے صاف ابو کو بتا دیا۔ اور بھی کچھ ایسا ہے جو تم محسوس کرتے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے مونی کہ تم خود کو اس قابل بناؤ کہ لوگ سیمی سے زیادہ تمہیں سراہیں، تم سے پیار کریں، تمہیں چاہیں؟ یہ سب کو لگتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ ذہین ہے، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا۔ وہ تم سے آگے اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنا پورا دھیان پڑھائی پہ لگاتی ہے، اور تم اپنا زیادہ تر دھیان اس بات پہ لگاتے ہو کہ تم اسے نقصان کیسے پہنچاؤ، کس طریقے سے اسے تنگ کرو۔ اگر تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو تو تم اس سے کئی گنا آگے ہو۔ مجھے یاد ہے کہ تم اس جتنے تھے تو اس سے کہیں زیادہ آگے تھے، لیکن اس کی پیدائش کے ساتھ ہی تم نئے راستے پر چل پڑے ہو، وہ رستہ جس پر چل کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن دراصل وہ خود فریبی کا شکار ہوتا ہے اور خود کو ہی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جو آگ تم اس کی چیزوں کو لگاتے ہو، جو توڑ پھوڑ تم اس کی چیزوں کے ساتھ کرتے ہو، وہ دراصل تمہاری ذات کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ابھی یہ سب تمہیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ تم چھوٹے ہو،
लेकिन जल्द आ जाएगा। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम ना समझो, लेकिन जल्द तुम पे हर शय की हकीकत आश्कार हो जाएगी। और रही ये बात कि तुम्हारी अम्मी और मैं सीमी को तुम्हारी निस्बत ज्यादा चाहते हैं, तो ये महज तुम्हारा ख्याल है। हमारे लिए तुम दोनों बराबर हो, लेकिन शायद पहली औलाद होने की वजह से तुम कुछ ज्यादा ही अजीज हो। ना जाने तुम्हें ये क्यों लगता है कि हम तुम्हें सीमी के मुकाबले में कम प्यार करते हैं। हम वालिदैन की उस किस्म से हैं जो बेटों को बेटियों की निस्बत ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि बेटे हमेशा साथ रहते हैं, सहारा बनते हैं, और बेटियां तो होती ही पराई हैं, जिन्हें चाहकर भी हम अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए तुम हमें ज्यादा प्यारे हो, भले तुम मानो या ना मानो। मोनी, समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी शख्सियत की इस गिरा को कैसे खोलूं, जो मालूम नहीं कैसे और कहाँ जा लगी हो। मैं बाप होकर कुछ नहीं कर पा रहा तुम्हारे लिए, तुम्हारी शख्सियत की इस जोल के लिए, क्योंकि वो तुम खुद हो जो अपने लिए सब कर सकते हो। तुम खुद अपने अंदर की इस हसद को निकाल सकते हो। ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं सर झुकाए अब्बू की सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वाहिद बात जो मुझे समझ में आई थी वो ये थी कि मैं सीमी से ज़्यादा अहम हूँ अम्मी अब्बू के लिए, क्योंकि मैं उनकी पहली औलाद हूँ, क्योंकि मैं बेटा हूँ, और क्योंकि मैं ज़्यादा ज़हीन हूँ। अब्बू ऐसा समझते थे तो यकीनन अम्मी भी ऐसा ही समझती होंगी, और बाकी सब क्या समझते हैं वो मेरा मसला कभी रहा ही नहीं था। न जाने अब्बू ने ये बात मुझे रास्ते पे लाने के लिए की थी या वो वाकई दिल से कह रहे थे, लेकिन मैं मुतमईन हो गया था। सेमाब चाहे कुछ भी कर ले, वो मेरे बराबर कभी नहीं खड़ी हो सकती। वो अपने और मेरे दरमियान के फर्क को कभी नहीं मिटा सकती जो कुदरत ने कायम किया था। क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे? अब्बू ने बड़ी उम्मीद से पूछा, तो मैंने सर उठाकर उन्हें देखते हुए इस बात में सर हिलाया। अब्बू हौले से मुस्कुराए और मेरा शाना थपका। चलो अब मिलकर वॉक करते हैं। हम दोनों अब जॉगिंग ट्रैक पे दौड़